محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. کہتی تھی سکینہ رو رو کر وہ ظلم ہوئے مجھ دکھیا پر، بابا کے عزادارو آؤ، ارے بابا کے عزادارو آؤ، میں تم کو دکھاؤں وہ منظر، آؤ دیکھو گر دیکھ سکو، آؤ گر دیکھو دیکھ سکو، کیا کیا نہ سہا میں نے سوچو، ہر لمحہ گھٹن گردن میں رسن، تکلیف بڑی تھی سوچو تو، ایسے میں 72 گھنٹوں تک، ارے ایسے میں 72 گھنٹوں تک میں کیسے کھڑی تھی سوچو تو، سوچو تو، ہر لمحہ گھٹن گردن میں رسن، تکلیف بڑی تھی سوچو تو، دروں سے ستایا جاتا رہا، اس طرح رلایا جاتا رہا، پھر ہم کو کھڑا رکھ کر یوں ہی دربار سجایا جاتا رہا، تھی پیاس سے لب پر جان میری، اور دھوپ کڑی تھی سوچو تو، سوچو تو، ارے رونے پہ تماچے کھاتی تھی، یوں فوج لئی تڑپاتی تھی، پنجوں پہ کھڑا رہنا تھا مجھے، بیٹھوں تو رسن کس جاتی تھی، محسوس کرو تو کر لینا، ارے محسوس کرو تو کر لینا، کیسی وہ گھڑی تھی سوچو تو، سوچو تو، عطرت کو ستا کر لوٹ لیا، کوفے میں بلا کر لوٹ لیا، دروں سے پذیرائی کی ہے، مہمان بنا کر لوٹ لیا، مہمان نوازی کی میت، ارے مہمان نوازی کی میت بے غور پڑی تھی سوچو تو، سوچو تو، تھا کون جو عزت سے دیکھے، جو دیکھے وہ نفرت سے دیکھے، جو دیکھے وہ نفرت سے دیکھے، دربار میں ہر آنے والا ہم سب کو حقارت سے دیکھے، سر بابا کا تھا اور ہاتھوں میں، سر بابا کا تھا اور ہاتھوں میں ظالم کی چھڑی تھی سوچو تو، سوچو تو، ارے کہتی تھی فصیلہ کا آزادی، ہم لوگوں پر کیا کیا گزری، ہم لوگوں پر کیا کیا گزری، سن سکتے ہو تو اور سنو، کیا حال تھا پھپھیوں کا میری، کوفے کی جو شہزادی تھی وہی،
کوفے کی جو شہزادی تھی وہی سر ننگے کھڑی تھی، سوچو تو ہر لمحہ گھٹن گردن میں رسن، تکلیف بڑی تھی، سوچو تو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ عزیزان محترم، آیہ کریمہ کے ترجمہ سے پہلے حضرات سے گزارش کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اول آخر درود پڑھ کر کے سید محمود علی رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی، مرحومہ کنیز صغرا بنت مہدی حسن مرحوم، ان دونوں کی روح کو آپ ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ یہ آیہ کریمہ 18ویں پارے سورہ مومنون کی آیہ کریمہ ہے، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا،
اور اس کے بعد پروردگار اور آگے بڑھ کر کے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یہی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ بھی کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم عن اللغو معرضون، وہ بھی کامیاب ہیں جو بیہودہ باتوں سے دور رکھتے ہیں، ہم لفروجہم لحافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر تک آیت کریمہ ہے، جو وعدے کی وفائی کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی وارثان جنت ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے وارث بنیں گے۔ تو پتہ چلا پروردگار عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے کچھ باتیں بتا کر کے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ واقعی جو خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے پھر اتنا خدا خوش ہوتا ہے تو اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کسی بندے کے سامنے گڑ گڑایا جائے، بندے کو بھی میں نے دیا ہے، میں بھی تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن یہ آیت کریمہ سب سے پہلے کس نے پڑھی، کیوں پڑھی، کیسے پڑھی، اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 18ویں پارہ سورہ مومنون کی آیت کریمہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، آپ کا اور ہمارا مولا آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا نے یہ آیت کریمہ کیوں پڑھی؟ جب تیسرے دن پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، ان کی چچی فاطمہ بنت اسد کے لیے پھر دیوار نے نیا در بنایا، باہر آئیں، اور جیسے ہی دست رسالت پر مولائے کائنات تشریف لائے، آنکھیں کھولیں، چہرہ رسالت کا دیدار کیا۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ آپ کا بھیا ایک نقص لے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا میرا بھیا اور نقص؟ کہا ہاں۔ کہا کیا نقص ہے؟ کہا نقص ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ کیا بتائیے؟ فاطمہ بنت اسد سے رسول، جو فاطمہ بنت اسد رسول کی چچی ہیں، رسول بھتیجے ہیں، کہتے ہیں چچی میرے بھائی نے خانہ کعبہ میں 3 دن تک آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو علی پہلی نظر اپنی بتوں پہ ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اور جب آپ باہر لے کر کے آئیں، جیسے ہی میرے ہاتھوں پر آئے، آنکھیں کھولی، میرے چہرے کا دیدار کیا۔ یہ چچی، اب وجہ سن لیجئے، یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جب آنکھ کھولتا ہے، چہرہ رسالت کا دیدار کرتا ہے تو علم کا سودا کر لیتا ہے۔ اور رسول نے کہا علی اگر تم نے اپنی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ تو یہ بچہ کیسا بچہ ہے؟ آنکھیں کھولتا ہے تو چہرہ رسالت کا دیدار کرتا ہے تو علم کا سودا کر لیتا ہے، جوانی میں بستر رسول پہ سوتا ہے تو مرد یہ پروردگار عالم کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ ہے مولائے کائنات کی عظمت۔ تو مولائے کائنات آنکھ کھول کر کے سب سے پہلے رسول کا چہرہ، اور زبان دی رسول نے، اور مولائے کائنات نے اس وعدے کی وفائی کی۔ ایک بات، اس لیے آیت کیوں پڑھی؟ پیغمبر سے پوچھتے یا رسول اللہ کچھ پڑھوں؟ میں کہوں گا یا علی یہاں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن میرا مولا کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ کہا پڑھو۔ مولائے کائنات نے توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا۔ پیغمبر نے سند دی، توریت والوں سے بہتر، انجیل والوں سے بہتر، اور زبور والوں سے بہتر پڑھی۔ قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔
یا رسول اللہ یہ مولا کائنات کو اس وقت پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرا مولا علی بتائے گا میں پہلی ہی منزل میں بچپن ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے، جاہل نہیں تصدیق کرے گا۔ آپ کسی بچے کا قرآن سننے کے لیے بیٹھ جائیے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہاں غلط پڑھ رہا ہے کہاں غلط پڑھ رہا ہے، جب آپ کو خود ہی نہیں معلوم آپ ٹوکیں گے۔ پتا چلا پڑھے لکھے کے پاس بٹھایا جاتا ہے تاکہ صحیح طور سے بچے کو تعلیم دے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مولا کائنات دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں پہلی ہی منزل میں نے یہ چیزیں اس لیے پڑھی کہ میں پڑھتا جاتا تھا، میرا رسول تصدیق کرتا جاتا تھا۔ اب نہ کہنا میرا رسول امی ہے ان پڑھ ہے، میں پڑھتا جاتا تھا میرا رسول تصدیق کرتا جاتا تھا، میرا رسول پڑھا لکھا ہے جاہل نہیں ہے۔ پہلی ہی منزل پہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ میرا رسول پڑھا لکھا ہے، امی نہ کہنا۔ پھر پیغمبر اسلام نے فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر مولا کائنات کو دے دیا۔ فاطمہ بنت اسد نے کیا کیا؟ بچے کو پارچے میں لپیٹنا شروع کیا۔ آج آپ دیکھیں، آپ بمبئی شہر میں رہتے ہیں، ماں جب بچے کو لے کر نکلتی ہے تو پورا پیک کر دیتی، ہاتھ پیر سب، صرف اتنا منہ کھلا رہتا، منہ اور ناک کھلی رہتی، باقی سب پیک۔ مولا کائنات کو فاطمہ بنت اسد نے پارچے میں لپیٹا، مولا کائنات نے پارچے کو پھاڑ دیا، پھر ماں نے لپیٹا، پھر پھاڑ دیا، یہاں تک کہ 7 پارچے میں لپیٹا اور 7 کو مولا کائنات نے پھاڑ دیا۔ یا علی ماں حفاظت کر رہی ہے، حفاظت کرنے دیجیے، لیکن علی پہلی ہی منزل میں سمجھانا چاہتے ہیں ماں کھلے ہوئے ہاتھوں سے خدا کی عبادت اچھی لگتی ہے، بدھے ہوئے ہاتھوں سے خدا کی عبادت نہیں اچھی لگتی۔ پہلی ہی منزل میں سمجھایا، پہلی ہی منزل میں سمجھایا، نہیں بچپن ہی سب سمجھا رہے ہیں کہ کھلے ہوئے ہاتھوں سے خدا کی عبادت اچھی لگتی ہے۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، ماں بچے کو جھولے میں لٹا کر کے چلی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ایک سانپ تھا جو معیار الولد بنا ہوا تھا، وہ حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کرتا تھا۔ حلالی کے سامنے دوسرا جملہ ہے لیکن میں نہیں کہہ سکتا وہ جملہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے حلالی کے سامنے دوسرا جملہ کیا ہے۔ تو معیار الولد اس کو لوگ پہچانتے تھے، جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا سانپ کے پاس لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، اتنی اس کو صلاحیت آ گئی تھی، سونگتا تھا، اگر حلالی ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا، غیر حلالی ہوتا تو مار ڈالتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شامت کا مارا حیدر کرار کے جھولے کے پاس وہ اژدہا آ گیا، بہت بڑا، جو معیار الولد بنا تھا، جو ہر بچے کو پہچانتا تھا کون حلالی ہے کون غیر حلالی۔ ماں ہے نہیں، بچے کو لٹا کر کے چلی گئی۔ یہ آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات منہ کے پاس اپنا منہ لے جانا چاہا کہ ننھی ننھی کلائیاں نکالی اور کلے اژدر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ ماں جب آئی تو آپ نے دیکھتے ہی کہا بے شک میرا بچہ حیدر ہے، حیدر یہ نام ماں نے رکھا ہے، حیدر نام ماں نے رکھا ہے، علی نام اللہ نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ماں برجستہ کہتی میرا بچہ حیدر ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا جو سانپ معیار الولد بنا تھا علی نے تو اس کو مار ڈالا، اب کیا کریں گے؟ وہی پہچانتا تھا کون بچہ حلالی ہے کون بچہ غیر حلالی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کے کہا اچھا کیا علی نے مار ڈالا۔ اب یہ سب جو آئے تھے شکوہ لے کر کے، کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا مار ڈالا، تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ پیغمبر اسلام نے سوال کیا اچھا بتاؤ یہ سانپ ہمیشہ زندہ رہتا؟ کہا نہیں۔ کہا تو اچھا کیا علی نے مار ڈالا؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم کیسے پہچانیں گے کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے؟
تو پیغمبر اسلام نے فرمایا آج سے معیار ہم بتا دیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا اسی معیار پہ تولتے جانا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے. اب یہ سب پریشان جلدی سے رسول بتائیں تو. کہا یا رسول اللہ بتائیے بتائیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا آج سے یہ دیکھنا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ غیر حلالی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو علی سے محبت حلالی کرے گا. بے شک بے شک. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ غیر حلالی ہوگا. آئیے چوتھی بات بھی سن لیجیے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ابو جہل سمجھو وہاں کا بہت بڑا مولوی ہے مفتی جو بھی سمجھ لیجیے. جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو خانہ کعبہ میں بہت سے بت رکھے تھے. لات حبل عزا. تو حبل کے پیر کے نیچے کی مٹی لاتا تھا اور بچے کی آنکھوں میں سرما لگاتا. جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا تو مولائے کائنات کی ولادت ہوئی. تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ آپ کے یہاں بھائی پیدا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیں. دیکھیے آپ کی آنکھوں میں نہیں لگایا آج تک لوگ شکوا کر رہے ہیں آپ نے بتوں کی نائک مانی اور بتوں کی توہین کر رہے ہیں. آج تک بت کو آپ نہیں مانا. تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر لگانے دو تو جا کر لگا دینا. کیا آپ اجازت دیتے؟ کہا ہاں میری اجازت ہے. جب یہ ابو جہل لے کر کے چلے حبل کے پیر کے نیچے کی مٹی یہ حیدر کرار کی آنکھوں میں سرما لگائیں یہ بڑھے تو رسول اسلام نے کہا علی پہلا شکار ہے. ادھر یہ آگے بڑھ رہے ہیں. آئے داہنی طرف مولا کائنات اپنا چہرہ بائیں طرف کر لیے. اب ادھر گھوم کر کے آئے یعنی مولا بھی چکر دے رہے ہیں. پھر داہنی طرف آئے. حضرت علی کا اچھا حوصلہ نکال ہی لے رہے تھے. وہ آئے اور آنے کے بعد داہنا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں تک سرما لگانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. حیدر کرار نے بائیں ہاتھ سے ایسا تماچا مارا ابو الگ ہو گیا جہل الگ ہو گیا. ماشاءاللہ. ابو الگ ہو گیا جہل الگ ہو گیا. یعنی ایسا ہوا کہ منہ ٹیڑھا ہو گیا. چلتا تھا پچھم کی طرف چہرہ ہوتا تھا پورب کی طرف. یہ حیدر کرار کا تماچا اور بچپنے کا ہے. جوانی کے تماچے کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. تو 3-4 باتیں مولا نے شروع میں بیان کر دی کہ مولائے کائنات کی عظمت پہچان لو. دنیا والوں علی کا مرتبہ کیا ہے علی کی بلندی کیا ہے. حیدر کرار کے فضائل کو دنیا نے لاکھ مٹانے کی کوشش کی روکنے کی کوشش کی لیکن حیدر کرار کا فضائل بڑھتا ہی رہا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دریا کا تیز دھارا ہو اور لوگ روکنے کی کوشش کریں تو باندھ پر باندھتے چلے جائیں بہت اونچا باندھ دریا کا پانی ایک مرتبہ رک جائے گا. لیکن جب دریا کا پانی جوش میں آئے گا تو سارے باندھ ٹوٹتے نظر آئیں گے. آس پاس کی بستیاں بہتی نظر آئیں گی. وہی مثال حیدر کرار کے فضائل کی ہے. اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو فضائل علی کو روکنے کے لیے باندھ پر باندھ رہا ہے. باندھ پہ باندھ رہا باندھ پہ باندھتا چلا رہا. لیکن جب فضائل علی کا دھارا ٹوٹا تو کہیں بنی عباس کا تخت الٹ رہا ہے کہیں مامون کی سلطنتیں الٹ رہی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہ مجلس جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی پوتی نے کہا کہ یہ مجلس دادا کی میں رکھوں گی. جب نانا کی مجلس سنی تو دادا کی مجلس کے لیے لہذا میں نے چاہا کچھ ایسی باتیں بتائی جائے تاکہ بچپنے ہی میں معلومات ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیدا ہوتے کیا کیا کارنامے کیے تھے اور کیسے کیسے اچھی باتیں لوگوں کو بتائی تھی. آئیے سنیے
मौलाए कायनात की मोहब्बत जिस दिल में होती है वो दिल बड़ा पाको पाकीज़ा होता है, तय्यबो ताहिर होता है। सबको ये मोहब्बत नसीब नहीं होती। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, क्या फरमाया? ये अली, अगर तुम्हारी कोई मुखालफत करे, दुश्मनी करे, तो आप क्या करेंगे? मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो मेरी बुराई करेगा, मेरी दुश्मनी करेगा, मैं उसके साथ अच्छाई करूंगा। तवज्जो अज़ीज़ान निगरामी, आप सुनिएगा। फिर दूसरी मरतबा पूछा, या अली, अगर वो तुम्हारी बुराई करे तो आप क्या करें? कहा, उसके साथ अच्छाई करूंगा। फिर तीसरी मरतबा पूछा, या अली, अगर तुम्हारे साथ बुराई करे तो आप क्या करें? कहा, उसके साथ अच्छाई करूंगा। कहा, क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, जैसे उसकी बुराई करने की आदत पड़ गई है वैसे मेरी अच्छाई करने की आदत पड़ गई। यानी उसका काम है बुराई करना, मेरा काम है अच्छाई करना। ये हैदर कर्रार है। यानी सामने वाले को दर्श देते हैं, तुम्हारा काम था बुराई करना, लेकिन हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं। और यही वजह है कि ये हमेशा इसीलिए कामयाब रहे। जब इनको कोई गाली देता था, अस्तगफिरुल्लाह, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता था, कैसे कैसे मेरे मौला की शान थी, ये मेरे मौला का कमाल था। आज हम आपकी शान में कोई दो लफ्ज नाजेबा इस्तेमाल कर दे तो हम आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते। 70,000 मिंबरों पर से मेरे मौला की शान में गुस्ताखी की गई। क्या मेरे मौला के बाजुओं में ताकत नहीं थी? जब चाहते बदला लेते, लेकिन मौला चाहते थे इन्हें अपना हौसला तो निकाल लेने दो, देखे कि तो ये दुनिया देखेगी कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, कौन अल्लाह वाला होता है, कौन शैतान वाला होता है। यह है मेरे मौला की अजमत। खामोश रहे, जब चाहते बदला ले लेते। लेकिन और यही वजह है, जब जंगे सिफ़ीन में तलवार चल रही है, सामने से एक साइल यानी तलवार उसकी टूट गई, कहता, या अली, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। मौलाए कायनात ने अपनी तलवार उसे दे दी। क्या या अली, आप कैसे लड़ाई के मैदान में कहीं सामने वाले को तलवार दी जाती है, अगर वो हमला कर दे तो इमाम ने फरमाया, ये मेरी खूबी है कि मैं साइल के सवाल को रद्द नहीं कर सकता। जैसे ही मौला ने कहा, वो जो तलवार मांगा था, तलवार फेंक करके दौड़ करके अली करीब आता और कहता है, या अली, कलमा पढ़ाइए। अली ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। तो मैं कहूंगा या अली, और लोग कहेंगे, पूछा, या अली, आपने जंग के मैदान में तलवार उसको दे दी, कहीं हमला कर देता तो मौलाए कायनात ने फरमाया, तलवार मेरी उसके हाथ में थी, उसका दिल मेरे कब्जे में था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अली है, किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं करते। ये अहले बैत अतहार का घराना खुद भूखा रह जाए लेकिन साइल के सवाल को रद्द नहीं कर सकते। क्योंकि इसाले सवाब की मजलिस, लिहाजा मैं चाहता हूं कुछ ऐसी चीज बयान कर दूं ताकि लोग उस पर अमल करें तो मरने वाले को सवाब मिले और जिस बच्ची की ख्वाहिश है उसको भी सवाब मिले। आयतुल्लाह दस्ते गैब माद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते, रवायत करते कि उन्होंने देखा मेरे चचा हमजा सैयदुल शुहदा शहादत के बाद उनके सामने तबक बहिश्ती अनार से भरा हुआ है, आप उसमें से तनाउल फरमा रहे हैं, खा रहे हैं। और दफतन मैंने देखा कि वो अनार ताजा खुरमे में तब्दील हो गया। तो पैगंबर इस्लाम ने अपने चचा सैयदुल शुहदा जनाब हमजा, सबसे पहले लक़ब सैयदुल शुहदा जनाब हमजा का था। उसके बाद जब इमाम हुसैन शहीद हुए हैं तब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन तब से हो गए, वरना सबसे पहला लक़ब सैयदुल शुहदा जनाब हमजा का था। तो पैगंबर इस्लाम अपने चचा से पूछते हैं, जनाब हमजा से, ये बताइए बरज़ख
ہر انسان کے مرنے کے بعد ایک درمیانی فاصلہ ہے، مرنے سے لے کے قیامت تک کے درمیانی فاصلے کو برزخ کہتے ہیں۔ اب برزخ انسان کا اگر آسانی سے گزر جائے، گھر والے اس کے لیے نیک کام کرتے رہیں، اس کے لیے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، کار خیر کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، اور اگر کوئی مرنے والے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو ملائکہ سونے کی تھالی میں سجا کر کے لے جاتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لے تیرے گھر والوں نے تحفہ دیا ہے، وہ روحیں آتی ہیں لے کے چلی جاتی ہیں اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اس کا نور 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ پتا چلا کوئی ایک روٹی صدقہ دیتا ہے اس کے نام پر، یا ایک لباس کسی غریب کو دے دیتا ہے مرحوم کے نام پر، یا ایک درہم دے دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے مرنے والا کو، بہت بڑا۔ اور مرنے والا جیسے آپ زندگی میں کسی کو تحفہ دیتے ہیں خوش ہو کے دعا کرتا ہے، ویسے مرنے والا بھی مرنے کے بعد جب تحفہ پاتا ہے تو ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، جناب حمزہ نے، سید الشہداء جناب حمزہ سے پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ بتائیے برزخ میں کیا چیز مؤثر یعنی تاثیر رکھتی؟ تو جناب حمزہ نے کہا 3 چیز، غور سے سنیے گا جوانوں، آپ کے کام کی یہ بات۔ 3 چیزیں کا پہلی چیز کیا ہے؟ کا پیاسے کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر، برزخ آسانی سے گزر جائے گا، پیاسے کو پانی پلانا۔ کا دوسری بات کہا آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد، 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ برزخ آسانی سے گزر جائے گا۔ آئیے سنیے پیغمبر اسلام کے اس وصی کی کیا منزلت ہے، پروردگار عالم نے کیا شرف دیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہیں سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، ایک تاجر گھر سے نکلا تجارت کے لیے، بڑا روپیہ پیسہ نکلا، تجارت کرنے کی غرض سے چلا، راستے میں چلتے چلتے اس کا سارا مال چوری ہو گیا، 1 پیسہ اس کے جیب میں نہیں ہے نہ ہاتھ میں ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ یہ راستہ چلتے چلتے پہنچا، ایک شہر میں پہنچا، دیکھا دکانیں کھلی ہیں، وہاں جا کر کے ایک شخص دکان پر بیٹھا تھا، لگ رہا تھا ایک مسلمان ہے، داڑھی وغیرہ رکھائے ہوئے تھا، جا کر کے کہتا ہے اتنا پیسہ علی کے نام پر دے دو کہ میں کھانا کھا سکوں۔ تو سامنے والا پوچھتا کس کے نام پہ؟ کہا حضرت علی کے نام۔ وہ تھا ناسبی حضرت علی کے کٹر دشمن، اتنی دشمنی کسی کے دل میں نہیں جتنی دشمنی ناسبی کے دل میں ہوتی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ملے گا، جاؤ دکان سے ہٹ جاؤ۔ جو اپنی دکان سے ہٹا دیا، یہ آگے بڑھا، کہا کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ چلتا رہا، دیکھتا کیا ہے، نظر اٹھائی تو ایک کھڑکی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی طرف رک کر کے کہا، آنکھیں 4 ہوئی، اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں علی کے نام پر اتنا پیسہ چاہتا ہوں کہ ایک روٹی کھا سکوں، بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ لڑکی نے جب سنا کہ علی کے نام پہ مارتی، اتفاق سے وہ بھی حضرت علی کی چاہنے والی، اور اس کا ہاتھ فوراً اپنے کان پہ گیا تو قیمتی بندے دونوں کان میں اتارنے کے بعد اس سائل کو دے دیا، تاجر کو دے دیا، لے جائیے بیچ کر کے کھائیے۔ تاجر وہ دونوں بندے لیے ہوئے اسی ناسبی کی دکان پر آیا، کیا لے، تیرے یہاں کی عورتیں مردوں سے اچھی ہیں، جو حضرت علی کے نام پر اتنا دے دیتی۔ اس نے دیکھا اتنے قیمتی بندے تو کسی کے پاس، یہ تو لگتا ہے میری بیوی کا بندہ ہے۔ بہرحال اس نے پیسہ قیمت اس کی دی، اور جب قیمت اس کو مل گئی وہ لے کے پیسہ چلا، اپنا کھایا پیا۔ یہ فوراً دکان بند کر کے آیا گھر پہ پہنچا، بیوی کے کانوں پہ نظر ڈالی، کہا یہ بتاؤ تمہارا بندہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دے دیا۔ کہا کس کو دے دیا؟
ایک سائل آیا تھا، اس نے کہا تھا علی کے نام پہ اتنا دے دو میں کھانا کھا سکوں، تم نے کیوں دیا؟ جب شوہر نے ڈانٹنا شروع کیا بغیر میری اجازت کے تم نے کیوں دیا، کون ہوتی تم دینے والی؟ یہ کبھی کبھی باپ کی دی ہوئی بات عزت رکھ لیتی ہے۔ کہا سنو اتنا نہ بگڑو، یہ آپ کا نہیں تھا، میرے باپ کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے باپ کا دیا ہے، آپ کا نہیں دیا ہے۔ پھر بھی ظالم کیا کرتا ہے سنیں گے، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے اور کاٹنے کے بعد طلاق دے کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ بتائیں تھوڑی سی انگلی کٹ جائے کتنا خون بہے گا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ چلتے چلتے جا کر کے ایک سرائے ہوٹل کے پاس گر گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب رات ہوئی تو ہوٹل کا مالک چاروں طرف معائنہ کرتا ہے کہ کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا ہے، کوئی نوکر تو نہیں رہ گیا ہے۔ کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی پڑی ہے جس کے خون، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، خون زیادہ، بے ہوش۔ فوراً لڑکی کو اٹھایا، اسپتال لے گیا، لے جانے کے بعد علاج کرایا، ہوش آیا۔ پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہ ایک سائل آیا تھا علی کے نام پہ، کہہ رہا میں بھوکا ہوں کچھ دے دو، میں نے دے دیا تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹ کر کے طلاق دے کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ تو ہوٹل کا مالک کہتا بیٹی گھبرانا نہیں، میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے پروردگار مدد کرتا، کہا گھبرانا نہیں، میں بھی علی کا، آج سے تو میری بیٹی۔ اور جب علاج ہو گیا لا کر کے ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ وقت گزرتا رہے، تاجر ہوٹل میں آتے ہیں، لوگ آ کر ہوٹل میں آتے ہیں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہی تاجر آیا اور آنے کے بعد ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک روم سے نور اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے۔ جب لڑکی سجدے میں جاتی ہے نور کم ہو جاتا ہے، جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو نور آسمان پہ۔ یہ لڑکی نماز شب پڑھ رہی تھی، نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے نماز شب کا پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کو رات میں موقع نہیں ملتا تو کم سے کم 12 کے بعد جب چاہے نماز شب پڑھ لے۔ اگر کچھ نہیں پڑھ سکتا تو 2 رکعت نماز شبہ، جس میں ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد ہے تو الحمد قل یا ایھا الکافرون، الحمد قل هو اللہ پڑھ کر کے، اور اس میں قنوت نہیں ہے، سجدہ کرے، اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر کھڑے ہو کر کے پڑھے، اور جس میں الحمد 3 مرتبہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور پڑھنے کے بعد وہ قنوت پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 7 مرتبہ ھذا مقام الاعوذ بک من النار، 300 مرتبہ الفو، اس کے بعد 40 مومن، زندہ مومن کے، مردہ مومن کے لیے اللہم اغفر فلاں فلاں فلاں، اللہم اغفر، اللہم اغفر۔ اگر یہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے چہرے کی نورانیت بڑھتی جائے گی، پروردگار اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزو سنو، نماز شب کا پورا واقعہ نہیں، یہ لڑکی نماز تہجد پڑھتی تھی۔ کون؟ جس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، جس کو علاج کرنے کے بعد لا کر کے ہوٹل کے مالک نے اپنے گھر میں بیٹی بنا کر کے رکھا ہے۔ جب صبح ہوئی تو تاجر سارا مال ہوٹل کے مالک کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ کیا وجہ ہے، کوئی معاملہ ہے؟ آپ اس سے پوچھیے اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہے، کیا بات؟ یہ آیا اور آنے کے بعد پوچھا بھائی اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے گھر میں جو لڑکی نماز پڑھتی تھی، کہا ہاں میری بیٹی ہے، نماز شب پڑھتی تھی، کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا رکو میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہا بیٹی تم شادی کرو گی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کرو؟ کہا اس لیے نہیں کروں گی کہ جب میں شوہر کے پاس جاؤں تو اپنے شوہر کو نہ کھلا سکوں نہ پلا سکوں، لہذا میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ آ کر کے کہا میری بیٹی شادی نہیں کرے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا ہاتھ دونوں کٹ گیا ہے علی کی محبت میں، لہذا شادی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کو کھلا نہ سکوں پلا نہ سکوں۔ تو کہتا ہے اب اس کو شوہر کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی خدمت کروں۔ بیٹی سے کہا بیٹی راضی ہوگا، راضی ہو گئی، دن و تاریخ مقرر ہو گیا، اب شادی ہونے والی۔ اللہ، اے حیدر کرار، جیسے آپ اس لڑکی
मुसीबत को दूर किया। ऐसे सारे मोमिनूनों की, जितने दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले बस उनकी सारी मुसीबतों को दूर फरमाए। सुनिए, मुसल्ला बिछाती है और 2 रकात नमाज पढ़ती है और गिड़गिड़ा करके कहती है, हैदर कर्रार, आपकी मोहब्बत में मेरे दोनों हाथ कलम हुए। मौला, मैं शौहर के पास जा रही हूँ तो ऐसे जाऊं बेअयब होकर के, और ये कह करके सजदे में सर रख करके खूब रोई। एक मरतबा उसको छींक आई, हाँ छींक आना था, एक मरतबा चीख निकल गई। चीख निकली, होटल का मालिक आया, कहा क्या बात? कहा हैदर कर्रार ने मुझे दोनों हाथ अता कर दिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। होटल का मालिक जो था खुश हो गया। बेटी की शादी की, दिनों तारीख मुकर्रर जो हो चुका, शादी हो गई। ये लेकर के बीवी को आया, घर में पहुंचा, तेरे तो हाथ कट गए थे। कहा हैदर कर्रार ने हाथ दे दिए। ये दोनों खाना खाए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने में किसी ने दख्कुल बाब किया, कोई सायल आया तो इसने कहा ऐसा जाइए आप ही दे आइए। ये औरत सायल को देने के लिए जब वहां पहुंची तो पहचान गई, इसका वही पहला शौहर नासबी, इसने हाथ काट करके भेजा। ये पूछती है लड़की, ये बताओ तुम्हारा हाल क्या हो गया, तुम गरीब कैसे हो गए, दर दर की ठोकर कैसे हो? तब वो पहचान गया। इतने उसका शौहर आ गया, इतनी देर हो गई, क्या बात है? देखा दोनों बात कर रहे हैं, क्या बात? वो बात सुन लिया उसने। कहा क्या बताएं? तो इसने पूछा क्या बात हो गई, तुम इतने गरीब कैसे हो गए, दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हो? तुम तो बड़े मालदार थे, दुकान वाले थे। कहा क्या बताएं, जो आपको मैंने पैसा नहीं दिया, आपने मुझसे कहा अली के नाम पे कुछ खाना था, मैंने अपनी दुकान से हटा दिया, लड़की के हाथ को काट करके बाहर निकाल दिया। आप लोग के जाने के बाद मेरे घर में आग लग गई, सारा का सारा जलकर राख हो गया। शौहर और बीवी कहते हैं अब तू दर दर की ठोकर खाते रह और हम दोनों मौला की मोहब्बत ले करके ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। पता चला अली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, अली की मोहब्बत आखिरत में भी कामयाब आती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अजीजों, अहले बैत के चाहने वालों, अहले बैत के मानने वालों, ये हैदर कर्रार है। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो फौरन मदद के लिए आते, और मेरा मौला अब्बास तो हर वक्त मदद करने के लिए आता है। और क्यों न आए? इसलिए कि दुनिया वालों ने इनके फजाइल को मिटाने की कोशिश की। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है इनकी फजीलत को चार चांद लगाना। इसीलिए कहते वो तो गिरतों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। आप अपनों को दीजिए आवाज, क्यों तकल्लुफ से काम लेते हैं? यानी मौला को बुलाइए, हमारे मौला को हम बुलाते हैं, फौरन हमारा मौला आता है मदद के लिए। पता चला हमने ऐसा वसीला पकड़ा, ऐसा मजबूत वसीला है, और ऐसा वसीला है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो अहले बैत अतहार को दुनिया में भेजा। बाज़ीजों, ज्यादा वक्त न लेते हुए बात को आखिरी मंजिल पे लेके आना चाहता हूं। माविया का बेटा यजीद अपने आबा और अजदाद की रूहों को खुश करने के लिए कत्ल हुसैन की खुशी में दरबार में लोगों को नाचने के लिए बुला रहा था और उनसे दाद खा हो रहा था। उसी मौके पर उसने गलत बात कही थी, न कोई खुदा है, न रसूल है, न वही है, न इल्हाम है, न कुरान, और उसकी तकजीब की थी। शहजादी ज़ैनब खड़ी हो गई। आपने फरमाया सच जो अमाले बद के रूसिया होते वो आयते कुरान की तकजीब करते हैं, घबरा ना, तो अपने काफिर और मुशरिक आबा अजदाद से दाद खा हो रहा है, बहुत जल्द उनके पास पहुंचेगा। जनाब ज़ैनब ने कि तकरीर ने यजीद की खुशियों का बेड़ा गर्क कर दिया। तवज्जो अज़ीज़ान-ए-किराम,
جناب زینب کی طاقت کا اندازہ. جناب زینب تقریر نے یزید کی خوشیوں کا بیڑا غرق کر دیا. نشہ فتح ہرن ہو گیا. نشہ چڑھا ہوا تھا کہ ہم جیتے، نشہ فتح ہرن ہو گیا. تخت حکومت لرزہ برندام ہو گیا. حق گوئی اور بے باکی نے غرور تخت و تاج کو خاک میں ملا دیا. ہادی عالم اور حضرت علی سے ٹکرانے والے منافقوں کے عقائد، جن کا ترجمان یزید تھا، سر دربار پاش پاش ہو گئے. اور اسی روسیہ یزید نے بنت الحسین کو کنیزی میں دینے کا اظہار کیا. بچی دوڑ کر کے پھوپھی کے دامن سے لپٹ گئی. جناب زینب نے یزید جیسے بے حیا اس کے ارادے سے باز رکھا. جو کام عباس، حسین، علی اکبر کا تھا وہ کام جناب زینب کر رہی. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. یہ ہے جناب زینب. ایسی آپ نے فتح حاصل کی ہے کہ جناب زینب کا جواب نہیں. شاعر کہتا ہے جناب زینب نے وہ کہا، اس کائنات میں نہیں زینب تیرا جواب. شاعر کہتا ہے اس کائنات میں نہیں زینب تیرا جواب. زہرا کے بعد ثانی زہرا تیرا خطاب. آخر ہوئی تو اپنے ارادے میں کامیاب. ڈھلنے کی آہ نہ کی محمد کا آفتاب. سنیے گا، دھندلا ہوا تو صبر کے دریا میں دھو دیا. دھندلا ہوا تو صبر کے دریا میں دھو دیا، لیکن یزیدیت کا سفینہ ڈبو دیا. یہ ہے جناب زینب جس نے یزیدیت کے سفینے کو ڈبو کر کے دنیا کو بتایا. اس کے پاس تخت و تاج اور بھرے ہوئے دربار میں، یزید کے بھرے ہوئے دربار میں جناب زینب نے وہ تقریر کی ہے. شاعر کہتا ہے، زبان نر گئے آداب میں جس گھڑی کھولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی. علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی، وقار صبر ہوں تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں. کیا رتبہ ہے ابوالفضل عباس کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی بس عزیزو، محمد. اب میں مسائل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جب امام حسین کی محبت اگر دل میں ہوتی تو کتنی کامیابی ملتی. ایک عورت حیدرآباد کی رہنے والی امام حسین کے لیے روزانہ 1 روپے غلے میں ڈالتی تھی. اتنی مفلوق الحال تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک جگہ گھر میں گئی نوکری کرنے کے لیے، ان لوگوں نے رکھ دیا. کہا ٹھیک. جب مہینہ پورا ہو گیا تو اس کو دیا کہ لو اتنی آپ کی تنخواہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اتنا نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا دے دیجئے، اس لیے جب زیارت پہ جانے لگیں گے تو ہم کو زیارت کے لیے پیسہ چاہیے. ان لوگوں نے کہا ٹھیک. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ جانے لگے. کہا ہم لوگ جا رہے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زیارت. کہا مجھے نہیں لے چلو گے؟ کہا تم کو لے چلیں گے، ہم جا رہے ہیں ویزا وغیرہ بنوانے کے لیے اور کچھ کام ہے، پھر آتے پھر آپ کو لے چلیں گے. اس نے کہا ٹھیک، تم میرا گھر سنبھالنا. جب 2 دن گزر گیا، اس نے کہا اچھا ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا. شہر میں آئی اور آ کر کے کربلا کی طرف رک کر کے کہتی، مولا حسین ان لوگوں نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، کیا غریب آپ کے یہاں نہیں آ سکتا؟ مولا مجھے آپ زیارت نہیں کروائیں گے؟ میرے دل میں بڑی تمنا. بازادارو ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے دعا کر کے پلٹی کہ چلے برآمدے میں چلے، روم میں چلے. اتنے میں اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. دیکھا آنگن میں گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص، اور کہتا ہے بی بی تو زیارت کو جانا چاہتی؟ کہا جی. کہا آپ کون ہیں؟ کہا بھی تو نے حسین سے فریاد کی ہے نا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. کہا تو میں کیسے چلوں؟
کہا میں کیسے چلوں، میں کیسے گھوڑے پر بیٹھوں؟ کہا تجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو میری ردا پکڑ لے، میں تجھے کربلا پہنچا دیتا۔ اس نے کہا کہ ردا پکڑ کے آنکھیں بند کر لے۔ آنے والے نے کہا ردا میری پکڑ لے، آنکھیں بند کر لے۔ بڑھیا کہتی میں نے ردا پکڑی، آنکھیں بند کی، میں آئی تو امام حسین کے روضے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر! منظر پہ آپ حضرات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واقعی آنا چاہیے۔ امام حسین کے روضے کے سامنے جب دیکھا امام حسین کے روضے کے سامنے تو کہتی ہے آقا آپ اپنے چاہنے والوں کو بڑی جلدی بلا لیتے ہو۔ یہ کہہ کے روضے کے اندر گھسی، زاروں قطار رو رہی، تڑپ تڑپ کے رو رہی، اے میرے مولا آج میری مراد پوری ہو گئی، میرے مولا آپ غریبوں پہ بڑی جلدی رحم کرتے ہو، آقا آپ غریبوں کے بڑے مددگار ہو۔ عزاداروں یہ کہہ کے خوب روئی، طواف کیا، مولا حسین کے زری کو بوسہ دیا، دعا کی۔ اس کے بعد جب صحن میں آئی تو کیا دیکھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے کچھ رجسٹر لیے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کہا صاحب کیا لکھ رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ دیتا ہے امام حسین کے نام پہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں جو پیسے والے ہیں ان کا نام ہوگا، میں تو غریب، میرا نام کیا ہوں، کہاں ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا کہاں کی رہنے والی؟ کہا حیدرآباد کی رہنے والی۔ انہوں نے صفحہ کو پلٹنا شروع کیا اور پلٹتے پلٹتے کہا یہ تو تمہارا نام نہیں ہے؟ کہا ہاں یہی میرا نام۔ کہا تم روزانہ 1 روپیہ امام حسین کے نام پہ غلے میں ڈالتی تھی تو یہ نوٹ ہو جاتا تھا، جو امام حسین کے لیے کوئی 1 روپیہ دیتا ہے اس کا نام ضرور لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ عورت خوش ہو کر کے کہتی ارے میرے مولا تیرا کرم ہے اللہ، میرا مولا حسین۔ لیکن عزاداروں کتنا ظلم کیا ہے ظالموں نے۔ بتاؤں مصائب تھوڑا پڑھوں گا لیکن بہت روئیں گے۔ جب خیمے جل گئے، آج ایک پوتی نے دادا کی جو مجلس رکھی ہے تو پوتی کو بھی سن کر کے رونا ضرور آئے گا۔ جب خیمے جل گئے، سارے خیمے جل گئے، 7واں خیمہ جلنے لگا، مصائب میں پڑ چکا ہوں، بیوی نے لا کر کے سید سجاد کو جلی ہوئی راگ پر بٹھایا۔ لیکن عزاداروں جب خیمے جل رہے تھے جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تو جیسے جیسے سکینہ دوڑتی ہے آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ ارے عزاداروں ایک شخص نے کہا بچی گھبرا میں تیرے دامن کی آگ بجھا دے۔ جناب سکینہ نے کہا قریب نانا۔ کہا بچی میں تیرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں، خالی دامن پکڑ کر کے تیرے کرتے کی آگ بجھا دوں۔ جناب سکینہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ شخص آتا ہے، کرتے کو پکڑتا ہے، دامن کی آگ بجھا دیتا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو جناب سکینہ اس شخص سے کہتی ہے اے شخص تو بڑا رحم دل معلوم ہوتا ہے، ایک کام میرا اور کر دے۔ کہا بتا اور کون کام آپ کا رہ گیا ہے؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کر کے کیا کرو گی؟ کہا میں نجف اس لیے جانا چاہتی ہوں وہاں میرا دادا علی رہتا ہے، جا کر کے کہوں گی دادا آپ یہاں آرام پر فرما رہے ہیں، ارے خیموں میں آگ لگی، پھوپھیوں کے سر سے چادر چھن رہی ہے، ماں بہنوں کے سر سے چادر چھن رہی ہے، میں دادا سے اپنے فریاد کروں گی، اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو امام کے چاہنے والوں، سکینہ کتنا تڑپ رہی ہے، بیویاں تڑپ رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ آگ بڑھتی جا رہی ہے تو ایک مرتبہ بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا۔ بس داداروں میں مصائب تمام ہو رہا ہے لیکن رونے کے لیے کافی۔ جب یزید کے قید خانے میں یہ بیویاں قید ہو گئیں اور یزید کے دربار میں سرائے شہداء آ گئے تو یزید کی بیٹی رملہ نکلی، آئی اور آنے کے بعد یزید کے زانو پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد سرائے شہداء کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک ایک سر کو دیکھتی جا رہی، ایک چھوٹے سے سر کو دیکھا، جھنڈولے بالوں والا ننھا سا سر جناب علی اصغر کا تھا۔ دیکھ کر کے کہتی بابا یہ سر بہت اچھا ہے، یہ مجھے دے دیجئے۔ یزید نے کہا نہیں یہ سر تمہیں نہیں مل سکتا۔ کہا بابا اگر یہ سر نہیں ملے گا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔
मैं आपकी बेटी हूँ। ये यजीद और रमला से जब बात हो रही थी, सकीना और जनाब ज़ैनब कैद खाने से देख रही थी, सुन रही थी। सकीना कहती, फूफी अम्मा अगर आप इजाजत दें तो मेरे भैया का सर लेके जाना चाहती है, मैं इसके पीछे पीछे जाऊं? का जाओ बेटी। जनाब ज़ैनब ने इजाजत दे दी। यजीद की बेटी रमला जिद कर रही। यजीद ने कहा अच्छा उस सर दिया जाए। जनाब असगर का सर रमला को दिया गया, उसने रखा, बड़े एहतमाम से लेकर के जा रही। आगे आगे रमला है, पीछे पीछे सकीना है। आगे आगे रमला चली जा रही, पीछे पीछे सकीना जा रही। चलते चलते जब घर का दरवाजा खुला, रमला अंदर गई, दरवाजा बंद हुआ, सकीना पसे दर खड़ी हो गई। उसके बाद रमला कहती, अम्मा आपने जो झूला बनाया है वो मुझे दे दीजिए। कहा काहे के लिए? कहा एक सर लाई हूं, उसको झुलाऊंगी। हिंद ने कहा रमला ये झूला नहीं मिल सकता। कहा क्यों अम्मा? कहा ये तो मैंने हुसैन के लाल अली असगर के लिए बनाया है और उसका चेहरा बहुत नूरानी। कहा अम्मा ये भी तो बहुत नूरानी चेहरे वाला है, अम्मा झूला दे दीजिए। बाजादारों ये जो आवाज बुलंद हुई, इधर सकीना ने सुना, उसकी चीख निकल गई। जोर से सकीना ने रोना शुरू किया। जब सकीना रो रही थी, दौड़ी दौड़ी हिंद आई, दरवाजा खोला, रमला भी साथ आई। क्या देखा? एक बच्ची है जिसके कुर्ते का दामन जला हुआ है, कान की लवें फटी हुई है। रमला कहती है, बीबी आपके बाप ने अच्छा कुर्ता नहीं पहनाया था? कहा बहुत अच्छा पहनाया था, लेकिन जालिमों ने आग लगा दी। बीबी देखो मेरे बाबा ने कितने अच्छे बुंदे पहनाए हैं। जनाब सकीना ने कहा मेरे बाबा ने अच्छे बुंदे पहनाए, लेकिन जालिम ने जोर से खींचे कि कान की लवें फट गई। बाजादारों एक मर्तबा जनाब सकीना को हिंद ने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा आओ बीबी, आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। सकीना ने एक फिक्रा कहा, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक किसी ने नहीं कहा बैठ जाओ, आज तू कह रही हो बैठ जाओ। अज़ादारों सकीना तड़प रही। हिंद तड़प करके कहती, बीबी आप कहाँ की रहने वाली? कहा मैं मदीने की रहने वाली हूँ। कहा मदीने में किस मोहल्ले की? कहा मोहल्ले बनी हाशिम। कहा तब तो तुम मेरे मौला हुसैन को जानती होगा। कहा मुझसे ज्यादा हुसैन को कौन नहीं जानता। अच्छा तो हुसैन को जानती हो? कहा अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा बताओ हुसैन के बेटों का नाम क्या है? कहा एक का नाम अली अकबर है, एक का नाम अली ज़ैनुल आबदीन है, एक का नाम अली असगर है। अच्छा बेटियों का नाम बताओ? कहा एक का नाम फातिमा कुबरा, एक का नाम फातिमा सुगरा। और उसके बाद सकीना खामोश हो गई। हिंद कहती, बेटी एक नाम तुम भूल गई, वो हुसैन की बड़ी चहेती है, जब तक सीने पे नहीं सो जाती थी उसको करार नहीं आता, उसका नाम तुमने नहीं बताया। बस जनाब सकीना ने तड़प करके कहा, जिसका नाम तो पूछना चाहती वो सकीना मैं ही हूँ। अरे ये मेरे भैया का सर है जो रमला लेकर के आई है। यजीद ने सारे घर वालों को कत्ल कर दिया, अरे माँ बहनों को कैद में रखा है। आज रकमल अल्लाह। हाँ आजादारों, हिंद को मालूम हुआ बीबियां कैद में है। एक मर्तबा आई, जनाब ज़ैनब का बीबियों छुपा लो, हिंद मुझे देखने के लिए आ रही है। जब हिंद पहुंची है, कुर्सी रखी गई, बैठी। एक मर्तबा बीबियों को देखा, जनाब ज़ैनब को बीबी बड़ी शरीफ लग रही। कहाँ की रहने वाली हूँ? कहा मदीने की। कहा मदीने में किस मोहल्ले? कहा मोहल्ले बनी हाशिम। कहा तब तो तुम मेरे आका को जानती होगी, मेरे आका के भाई को जानती होगी। कहा मैं सबको जानती हूँ। कहा मेरी शहजादी को भी जानती हो? जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अगर तू ज़ैनब को देखे क्या पहचान लेगी? कहा बीबी कैसी बातें करती है, वैसों का निजी मैं न पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा? बस जनाब ज़ैनब ने कहा तू नहीं पहचाने। कहा कैसी बातें करती? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने चेहरे से बाल को हटाया। कहा हिंद देख यही तो नहीं ज़ैनब है। देख के गौर से पहचाना, कदमों पे गिर गई। अरे बीबी ये क्या हो गया? अरे कहा देख भैया का सर नो के नेजा पर, वो अली असगर का सर, वो अकबर का सर, वो कासिम का सर, वो अब्बास का सर। ये मातम करने लगी। हिंद सर से चादर फेंक करके दरबार में पहुंची। अरे यजीद ने देखा मेरी बीबी सर बनाया, दौड़ करके रिदा डाली। हिंद ने कहा यजीद तुझे मुझे पर्दे का बड़ा ख्याल। अरे नबी की नवासिया सरबरहना, कैद खाने में तूने ला करके कैद कर दिया। यजीद तुझे रसूल के नवासियों का जर्रा बराबर ख्याल नहीं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़ल्बि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।
بار الہ جن کے دل روئے ہیں، جن کی آنکھیں روئی ہیں، پروردگار عالم ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، ان کے پروردگار کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عنایت فرما، زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید اول آخر درود پڑھ کے سید محمود علی رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی کنیز صغرا بنت مہدی حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمایا، کل مومنین مومنات